تو ساری مسلم امہ جو حضور کے جھنڈے تلے تھی وہ سب بھوکی تھی. وہ 2 وقت کے پاتے تھے، وہ 4 وقت کے پاتے تھے. میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھے ہوئے تھے پیسے. یہ سن 5 ہے. حضور کا وصال ہوا 11 میں. حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا 13 میں. حضرت عمر کا عہد ختم ہوا آ کے 23 میں. تو حضرت عمر کے عہد تک پہنچتے پہنچتے کیفیت بھی ہو گئی تھی کہ لوگ مدینے کے بازاروں میں خیمے لے کے آوازیں لگاتے تھے، سب کا نافلہ لینے والا کوئی ہے؟ تو کوئی نہیں تھا. اور سن 33 میں آئے حضرت عثمان، تو انہیں یہ اعلان کرنا پڑا کہ اب ہمارے بیت المال یعنی اسٹیٹ بینک میں زکات صدقات کا مال رکھنے کی جگہ نہیں رہی، تم اپنے نقدی صدقے خود تقسیم کر دیا تھا. تو وہ جو بات میں نے آپ سے کہنے کہ 23 سال اس پر دیانتداری سے عمل کر لیں، آپ وراثت تقسیم کریں صحیح، حرام مال کمانا چھوڑ دیں اور زکات ادا کریں. 3 اس کا بنیادی اصول ہے. چوتھی کسی ضرورت ہوئی تو پھر کوئی کچھ اٹھانے کی ضرورت ہے نہ مانگنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس مال اتنا ہے کہ اگر مالدار سیانت داری سے اس کی زکات نکالے تو ہم بغیر کسی سے کچھ مانگے ہوئے اپنی غربت اور اپنی مفلسی دور کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جنہیں اللہ نے دے دیا وہ سانپ بن کے بیٹھ گئے. اور دوسری طرف غربت ہے. جیولر کی دکانیں دیکھیں جگمگا رہی، پلازے بھرے پڑے، سڑکوں پر اتنی کاریں ہیں کہ گھنٹوں راستہ نہیں ملتا. ہم غریب نہیں، ہم عیاش اور فضول خرچ ہو گئے ضرور سے لائے. تو اب جو سسٹم یہ بیان کر رہا ہے اس کے جواب میں تم یہ کہو گے اس میں یہ مان اللہ یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے. تب تو ایک دلیل ہوئی. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی مال میں سے صدقہ جو کھاؤ ہو یا اپنے حقوق کو کھلا، اپنے غلاموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو، اپنے بیویوں کو انسانی حقوق دو، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کی نگرانی کرو. یہ ساری باتیں تم جس ماحول کی بات کر رہے ہو، جیسے کہہ رہے ہو یہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے ہیں، تو تمہارے باپ دادا تو یہ کرتے آئے ہیں کہ اپنے دشمن کی کھوپڑیوں میں شراب پینا. بات بھی سمجھتے ہیں، دشمن کی گردنیں کاٹتے ہیں تو تبتے ہوئے تموں پر رکھ کے اچھالتے ہیں اور تیر بازی کی مدد کرتے ہیں. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اب تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ اتنی بولی ہے کہ تم کہتے ہو قالوا مالک آزاد رسول ہندوستان. عجیب ہے، رسول یہ تو روٹی کھاتا ہے. بھائی تمہارے سے روٹی کھانے نہ کھانے کی تو بات نہیں ہو رہی. اور بیانشی پھر اسواق بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو ہم نے کب کہا ہے کہ یہ چلتا پھرتا رسول نہیں بھیجیں گے، یہ کھانے کھانے والا رسول نہیں بھیجیں گے. لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا؟ فیکون معہ نذیرا، جس کے آگے ہٹو بچو کرتا چلتا. اب یہ اعتراضات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے ہیں، آپ کی سیرت کے جواب میں، آپ کے نظام کے جواب میں، آپ کے اخلاق و کردار کے جواب میں. اور جو تھا الیہ کنز، چلو اور کچھ نہیں تھا کہ جب وہ خزانہ ہی دے دیا ہوتا. او تکون لہو جنہ، یا اس کے لیے کوئی جنت ہوتی، کوئی باغ اتر رہا ہوتا، یا کل منہا اس میں سے کھاتا پیتا، مطلب روزی اس کی آسان ہوتی، محنت مزدوری نہ کرنی پڑتی. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مقتولا، یہ ظالم تو اس حد تک ظلم پر اتر آئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ تم ماشاء اللہ ایک جادو زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہو. دلیل ان کے پاس کوئی نہیں. یہ 4 دلیلیں انہوں نے دی ہیں، انہوں نے چاروں بیان کر دی. روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، فرشتہ کوئی ساتھ نہیں ہے، باغ اس کے لیے اترا نہیں ہے، خزانہ اس کے لیے نہیں.
تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی، یہ ساری چیزیں تو تمہارے بنو ثقیف سے لے کے اور بنو مطلب تک سارے لوگوں کے پاس ہے. اگر مال و دولت سے پیمائش کریں آپ تو وہ بندیوں کے پاس، فرعون کے پاس، نمرود کے پاس، شداد کے پاس، ہٹلر کے پاس، میسوڈینیا کے پاس، ان کے پاس آ اخلاق و کردار کی بات کرو، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کرو، آدمی کو آدمی بنانے کی بات کرو. وہ یہ کر رہے. اور رزلٹ بھی دیکھ لو کہ جو ان کی بات مان لیتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے، جو تمہاری بات مانتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس بات کو لائق جواب ہی نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال. آپ نے دیکھا یہ کیسی کیسی حجتیں آپ کے خلاف لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں اتنے بہک گئے ہیں کہ فلا یستطیعون سبیلا، انہیں کوئی معقول دلیل ہی نہیں سنی تھی کہ آپ کے قرآن میں سچ بولنا لکھا ہے، تو آپ اس کے جواب میں کوئی دلیل یہ لائیں کہ نہیں سچ بولنا تو نقصان دے. قرآن کہتا ہے چوری نہ کرو، تو تم بتاؤ کہ چوری کرنے میں کوئی فائدہ ہے. وہ کہتا ہے نسل انسانی کی تحفظ کرو، اس کے خون کا احترام کرو، تو تم بتاؤ قتل و ریزی میں کوئی فائدہ ہے. سسٹم کی بات ہے نا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کوئی بات نہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بڑا ہی بابرکت ہے وہ. سورت کا آغاز بھی اسی لفظ ہوا تھا، بہت ہی افزونی والا. کسی کو کچھ دینا چاہے تو کسی نے طاقت نہیں سے روک ہے، اور دینے کو بھی اس کے پاس کائناتیں بھی کائناتیں. وہ اگر چاہے تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی باغ دے دے تو خزانہ دے دے، اس کے بعد تو کائنات ہے، اور جسے دینا چاہے سب دے دے. من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ایک باغ نہیں، ایک جنت نہیں، کئی باغ دے دے ان کے نیچے نہریں رہتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، چاہے تو محلات دے، اس میں سب کچھ ہے. مگر اصلی بات یہ نہیں ہے، ان کے اعتراض میں جانور کوئی نہیں ہے. بل کذبوا بالساعۃ، اصل میں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کی حاضری کا انکار کر دیا، اسے جھٹلا ہے. اور آپ دیکھیں ہر خرابی کی جڑ صرف ہے دلوں کو ٹٹول لیں. ہماری ساری برائیوں، ہماری ساری کمزوریوں، سارے کرپشن، سارے ظلم اور زیادتی، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ساری قوم مل کے جو کچھ کر رہی ہے، میں دوسروں کی بات کرتا ہوں، امت مسلمہ جو کچھ کر رہی ہے اس کی بات کرتا ہوں. یہ مرنے کو بھول گئی ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کیا خیال اس کے دل سے نکل گیا ہے، زبان سے جتنا مرضی آئے گیا کہ ہم واپس ہونا. اصل میں دو صورتیں ہیں، یا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایسے ڈرا ہوا ہے، قیامت ہے ہوائی کو، اور اگر مانتے ہیں تو چھٹکارے کے لیے ہم نے کچھ سہارے تلاش کر لیے. ہمیں فلاں چھٹا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، فلاں کے ہم دامن گرفتار ہیں وہ ہمیں بچانے آ جائے گا، وہ ہماری طرف سے جواب دے دے گا، یہ فلاں چیز بدلے میں دے کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے، جعلی دوائیں بنا کے بیچیں، اس سے کروڑوں کمائے، تو لاکھوں کا پیکج دے کے حج کرائے، سارے گناہ معاف ہو. یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس بات کے دعوے لانے کے ہم بڑے مواحد ہیں. ہم وہی قبر شبر کو نہیں مانتے ہیں، ہم کسی طرح شرف کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ جو کاروبار کر رہا ہے اس کا تجھے جواب نہیں دینا. مجھے بہت پرانی بات اسی راولپنڈی کی یاد آتی ہے.